محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے دعوے دار ہیں، اور وہ ہم سارے ہیں۔ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے باقاعدہ دنیا میں، اس ایک بات پہ کہ مسلمان اپنے نبی کے اس قدر عشق میں کیوں مبتلا ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی اتنی جذباتی وابستگی کی وجہ کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو گستاخیاں ہوئیں، اور ان گستاخیوں کے نتیجے میں ان ملکوں کی اکانومی کا کیا حشر ہوا۔ اگرچہ کسی اسلامی ریاست نے کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا، انفرادی طور پہ بے شمار کمپنیوں کے بھٹے بیٹھ گئے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی کوشش کے نتیجے میں۔ اور یہ سورہ نور ورس نمبر 56، رحمت کے طلبگاروں میں آپ سے مخاطب ہوں، حضور کی نسبت کے طلبگاروں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے متعلقہ حصہ، اینڈ پرفارم الصلاۃ، عشق رسول کو، نسبت رسول کو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو جوڑا کہاں ہے قرآن حکیم نے۔ اینڈ پرفارم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اینڈ گیو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اینڈ اوبے دی میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو، غلامی کرو۔ کیوں؟ that you may receive mercy لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ زکوٰۃ کے ذریعے یہ جو رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آئیے یہ رحمتیں مل کر سمیٹیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، زکوٰۃ کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا لیکچر آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام گفتگو سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں مہمانوں کے سوالات کی جانب۔ پہلا سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ماڈل پیش کیا ہے بہت کمپریہنسو اور بڑا اچھا ماڈل ہے، لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کیسے راغب کیا جائے، کنونس کیسے کیا جائے کہ بھئی تم جا کے زکوٰۃ دو، کیونکہ یہاں پہ لوگ اپنی، جیسا آپ نے فرمایا کہ جی لوگ اپنی جائیداد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کیسے کنونس کریں کہ بھئی تم جا کے لوگوں کو زکوٰۃ دو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔ You know, everybody knows charity begins at home. اس ماڈل کا آغاز بھی میری ذات سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ میں کوئی خوبی کر کے بیان نہیں کر رہا، میرا پورا ایقان، ایمان، اعتماد، اعتقاد، فیتھ اس کے اوپر ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے بہت اچھا ایک کور کویسچن اٹھایا، وہ یہ کہ کس طرح سے لوگوں کو راغب کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کو اور نظریے کو بچانے کے لیے باہر سے کبھی کوئی نہیں آئے گا، اندر سے ہمیں طاقتور ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، اکٹھے ہونا پڑے گا۔ اس نظام کے نفاذ کے لیے اللہ رب العزت نہ اب وحی بھیجیں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آخری نبی تشریف لے آئے، نہ کوئی آسمانی پیغام آئے گا۔ جو کیا جا سکتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ دس وے، کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ایمان کا حصہ ہے اور اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دیے، وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ ایک، خود عمل کرے۔ دوسرا، دوستوں کو ہم کھینچ کے بھی باتیں منواتے ہیں کہ نہیں منواتے؟ ماں باپ سے اگر بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں تو وہ اصرار کریں کہ آنے والا مہینہ، اب زکوٰۃ کے نصاب کا مہینہ آ رہا ہے، پاکستان میں رواج ہے یکم رمضان المبارک کو کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ مت دو، جھوٹے بیان الفی داخل مت کرو۔ یہ اللہ کا مال اور اس کی مخلوق کا مال ہے۔ یہ گھر کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے، یہ شخص کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے، یہ اپنے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے، یہ معاشرے کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے، ہر خاندان میں آواز اٹھنی چاہیے، یہ سب کو کہنا چاہیے، امی کو کہنا چاہیے، ابا جی کو کہنا چاہیے، جو کماؤ ہیں بچے ان کو کہنا چاہیے، والدین کو
کہ بیٹا زکات دی، بیٹا زکات دی، بیٹا زکات دی. ایک دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم اگر پرائیویٹلی، وہ لوگ، مجھ سے کئی لوگوں نے بات بھی کی، پرائیویٹلی اگر کچھ لوگ زکوٰۃ کے ادارے صرف اس نیت سے، اس میں تشہیر کی نیت نہ ہو اور لوگوں کی تحقیر کی نیت یقیناً نہیں ہوگی، صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنا حصہ اس نظام زکوٰۃ کو ایفیکچولی، پریکٹیکلی، آن گراؤنڈ کریٹ کرنے لگیں. ادارہ بنانا پڑے گا نا جی، وہ بنائے جائیں. یہ پروونشل سطح پہ بھی بن سکتے ہیں، یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر بھی بن سکتے ہیں، اور لوگ والنٹیئر جاب کریں. اس کے لیے اگر میری ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں، میں تابعدار ہوں. جی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میرا نام فرحان کیانی ہے اور میں پنجاب لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن ہے کہ کیا آپ ہمارے ملک میں رائج زکوٰۃ کے نظام سے مطمئن ہیں؟ نہ لوگ مطمئن ہیں، نہ میں مطمئن ہوں. اس لیے کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اگرچہ کمیٹیاں بھی ہیں، مرکزی زکوٰۃ کونسل بھی ہے، وہ اور کاموں میں بھی لگتے ہیں، اور بہت بڑے لیول کے اوپر زکوٰۃ فنڈ کو نکال کے اور کاموں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اس لیے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، نمبر 1. دوسرا، اگر لوگ مطمئن اس نظام سے ہوتے تو جس طرح میں نے پہلے کہا، بینکوں میں جھوٹے ایفیڈیوٹ 1 رمضان المبارک سے پہلے کبھی نہ داخل ہوتے. اور اس کا سبب لوگوں کا عدم اعتماد نہیں ہے زکوٰۃ کے نظام کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں اس کا سبب جو جس کو کہتے ہیں لفظ ہے نا عمال، وہ لوگ جن کے ذمے یہ نظام ہے، ان کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بے شمار ایسی جگہ زکوٰۃ جا رہی ہے اس نظام میں سے بھی اور باہر بھی، جہاں زکوٰۃ لگ نہیں سکتی. میں کسی کانٹروورسی کو نہیں چھیڑتا، لیکن آپ سارے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. زکوٰۃ وہیں لگتی ہے جہاں قرآن حکیم میں احکامات ہیں کہ زکوٰۃ یہاں ایسے لوگوں پہ لگے گی. اور اس کا راستہ روکنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا. اور اس سسٹم میں، اس بیوروکریٹک پورے کمپلیکشن کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے کہ اس زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے، اگر آنا ہوتا تو 79 سے یہ نظام شروع ہے، انقلاب ابھی تک نہیں آیا. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا. ڈاکٹر صاحب، حاصل گفتگو. حاصل گفتگو کے طور پہ میں درد دل رکھنے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں، بیٹوں اور دوستوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ سے صرف ایک تقاضا کرنے لگا ہوں، اور وہ میرا تقاضا نہیں ہے، کوئی شخصی تقاضا نہیں ہے، وہ میرا مطالبہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے، وہ خدا کی مخلوق کا تقاضا ہے اور مطالبہ قرآن حکیم کا ہے. زکوٰۃ کا نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے میں نے جو پہلے آپ کے سامنے ماڈل رکھا اس کو دیکھ لیجئے. یہ پروگرام جب ریپیٹ ہوگا پھر دیکھ لیجئے گا. اس کی CD یہاں آپ ATV سے منگوا لیں. اس کے اوپر ادارے بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ میری خدمات بھی حاضر ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اور کام کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم میں سے وہ کون خوش نصیب ہے جو اس رمضان کے زکوٰۃ کے مہینے سے پہلے ایسا پہلا ادارہ بنائے گا. جو پہلا بارش کا قطرہ آئے اس کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے. وہ جو پہلا ادارہ بنانے والا ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں. آپ مجھے اور لاز اینڈ قرآن پیش کرنے والی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.